اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کل سے پاکستان میں جو خبر ایک بہت مشہور ہے کہ عمران خان صاحب کو 10 سال کی قید کی سزا ہوگی ہے، وہ بھی بامشقت، تو پورے پاکستان میں کھلبلی سی مچی ہوئی ہے، ہیجان سا ہے، اور جس طرف بھی جائیں خبریں اسی پہ بات ہو رہی ہیں۔ ناظرین، ظاہر ہے کہ بڑی عجیب بات ہے، یہ دیکھیے جی کہ ہم اس چیز میں نہیں پڑھتے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے تھی یا نہیں ملنی چاہیے تھی، انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، یہ عدالت جانے، عدالت نے اپنا کام کر دیا، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن ناظرین، عجیب اس میں ساری جو بات مجھے لگتی ہے نا، جس چیز نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں یہ ویڈیو بنانے پہ مجبور ہو جاؤں، دنیا کے کیسز شروع ہوتے ہیں، عدالتوں میں پڑے ہوتے ہیں، دادا کا کیس ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا، پھر اس کا پوتا، وہ بھی کیس چل رہے ہوتے ہیں، زمینوں کے قتلوں کے کیس ہوتے ہیں، بندے مرتے جاتے ہیں، کیسز ان پہ رہ جاتے ہیں۔ کتنی بار تو یقین کیجئے کہ لوگ سالوں سال، 20 30 سال رہ گئے، ادھر جیلوں میں رہے، اور ان کے کیس مکمل نہیں ہوئے، سزا ہی نہیں ہوئی، یعنی سزا سے پہلے ہی انہوں نے سزا کاٹ لی۔ فار ایگزامپل ایسا بھی ہوا کہ 30 سال بندہ جیل میں رہا اور مر گیا، اور بعد میں اس کے کیس کا فیصلہ ہوا جی کہ اس کو بری کر دیا جائے۔ پاکستان کی عدالتوں میں جو ہمارے ہاں عدلیہ کا نظام ہے، اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے، پتہ نہیں کیوں ایسا کرتے ہیں، جبکہ سب سے مشکل شعبہ پاکستان کا عدلیہ کا ہے۔ پاکستان کا نہیں، دنیا کا سب سے مشکل نظام جو ہے وہ عدلیہ کا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کامیابی کے پیچھے جہاں ان کے باقی پتہ نہیں ان کی بہادری کے بھی راز ہیں، سب کچھ ہے، وہاں پر نظام عدل کا ہے، نظام عدل کا، کہ ہر ایک کو برابر کا حق، برابر کا، یہاں تک کہ یہ ساری رات پھرنا اور دیکھنا کہ عمر کے عہد میں کہیں پر کوئی غلط تو نہیں ہو رہا، کسی کو کوئی ناحق سزا تو نہیں مل رہی، کسی بڑے میں چھوٹے میں کوئی تمیز تو نہیں ہو رہی۔ تو ناظرین، حضرت عمر بن خطاب کی اس عدل کی مثال ایسی تھی کہ حضرت عمر نے کہا کہ میرے دور میں بغداد میں کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر اس کا جواب دہ ہوگا۔ اور پھر ایک بڑھیا کے پاس گئے، وہاں پر دیکھا۔ تو ناظرین، یہ عدل سب سے، مجھے اگر کہا جائے نا کہ آپ کو جاب دی جاتی ہے جج کی اور آپ کی تنخواہ ہوگی 1 کروڑ مہینے کی، اللہ کی قسم میں نہیں لوں گا، میں نہیں لوں گا۔ انتہائی مشکل ہے، سب سے مشکل جاب ہے یہ، سب سے۔ پوچھے کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ کو عدل کرنا ہے، آپ کے گھر کا بھی فیصلہ آ گیا، آپ کو عدل کرنا ہے، آپ کو کسی کا زور نہیں لینا۔ کسی نے اگر کہہ دیا کہ ہم تمہیں مار دیں گے اگر تم نے فیصلہ ایسے سنا دیا تو جاب چھوڑ دو، لیکن اس کا فیصلہ مت کرو۔ کہہ دو جی کہ میں اسے نکل جاتا ہوں، ٹھیک ہے، جان بچانی ہے نا، لیکن فیصلہ غلط مت کرو، فیصلہ غلط مت کرو، فیصلہ غلط مت کرو۔ اب خان صاحب کا جو کچھ ہوا ہے، ان کا صرف یہ ہے کہ سائفر کا کیس ہے سنگین کیس ہے، لیکن ناظرین، اچانک الیکشن سے پہلے ہی اس کا فیصلہ آنا اور بڑی ایک دم سے سب کچھ ہو جانا، عوام تھوڑی سی بڑی ایک عجیب سی فیلنگز کا آ رہی ہے کہ جیسے کہیں یہ وہ ہندی کا لفظ ہے انیائے تو نہیں ہو گیا، کہ کہیں یہ غلط تو نہیں ہو گیا، تھوڑا سا اور لمبا جانا چاہیے تھا۔ لیکن ناظرین، اگر یہ دیکھا جائے تو عوام کی جو رائے ہے، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تمام ٹی وی چینلز دیکھ رہا تھا، عوام میری نہیں، عوام کی، اور وہ جو ٹی وی چینلز پہ جتنے اینکرز ہیں جی، جن میں منصور صاحب بھی شامل ہیں، باقی بھی شامل ہیں، سب نے یہ کہا جی کہ یہ پولیٹیکل فیصلہ ہے، تو الیکشن کے بعد یہ فیصلہ ختم ہو جائے گا، تو یہ صرف جو ہے ان کو الیکشن تک کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ الیکشن پہ اثر ڈالنے کے لیے عدالت نے یہ دیا ہے، تو پھر تو اللہ رب العزت خیر کرے اس ملک کے اوپر۔ ناظرین، بڑی عجیب بات ہے، کتنا عجیب لگتا ہے کہ اس طریقے سے کہ اگر یہ ایسا، یہ تو جج صاحبان جانتے ہیں، انہوں نے اپنی قبر میں جواب دینا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جواب دینا ہے، خان صاحب نے اپنی قبر میں جواب دینا ہے، باقی تمام جو نظام ہے پاکستان کا، جو بڑے ہیں، سب نے اپنی قبر میں جواب دینا ہے۔ لیکن زندہ رہتے ہوئے انسان کیوں نہیں سوچتا کہ میں نے اپنی قبر میں جواب دینا ہے؟ یا تو قبر کا اعتبار نہیں ہے، یا اپنے مرنے کا شاید اعتبار نہیں ہے کہ میں بھی مروں گا، یا اللہ کا ڈر نہیں ہے شاید، کیا وجہ ہے آخرکار؟
ناظرین اس دور میں کوئی اگر کسی سے پوچھے نا تمہیں کیا چاہیے، کار، کوٹھی، بنگلہ، یہ سب کچھ چاہیے، ایسے ہی ہے نا جو ابھی یہ سب ایم این اے ایم پی ایس کھڑے ہیں، ان سے پوچھو نا کہ آپ کو کیا چاہیے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں سیٹ چاہیے، ہم یہ الیکشن ون کر جائیں، ہماری زندگی کی یہ آخری خواہش ہے۔ لیکن انسان کی مرنے کے بعد ایک ہی خواہش ہوگی کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت کہے گا کہ اب تو تمہیں بخشش کیا بڑا چاہ چڑھا ہوا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، تو دنیا میں تو تم نے کوئی ایک کام بھی نہیں کیا کہ جس پہ میں تمہیں جنت دے دوں۔ اس وقت تو تمہیں اقتدار چاہیے تھا، کار، کوٹھی، بنگلے چاہیے تھے، عزت چاہیے تھی، شہرت چاہیے تھی، تمہیں یہ سب کچھ چاہیے تھا۔ اب تم نے اس وقت تو سوچا ہی نہیں تھا۔ کیا تم سمجھتے تھے کہ تم مرو گے نہیں؟ کیا تم سمجھتے تھے کہ کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر؟ تو ناظرین یہ بڑے عجیب حالات ہیں۔ تو عدلیہ کا سب سے میں تو یقین کریں کہ حیران ہوتا ہوں نظام عدلیہ کے پاکستان کے، کتنے بڑے بڑے فیصلے ان بیچاروں کو کرنے پڑتے ہیں، بہت مشکل فیصلے ہوتے ہیں۔ ناظرین ایک شعبہ ہے ڈاکٹر کا۔ ڈاکٹر حضرات کے متعلق کہتے ہیں کہ جتنی نزدیک ان کی جنت ہے اتنی نزدیک کی ان کے جہنم ہے۔ کیوں کہ اگر کسی مریض کے ساتھ جو کہ مریض کو کیا ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے اور دوسرا ڈاکٹر پہ اعتبار ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر اچھے علاج سے مجھے بچا لے گا، اللہ رب العزت مدد کرے گا تو یہ بچا لے گا۔ اب ڈاکٹر اگر مریض کی بیماری کو لمبا کر کے اپنا خرچہ بڑھانے کے لیے اس کے آپریشن کرتا ہے، بغیر ضرورت کے آپریشن کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ڈاکٹر نے وہ آپریشن نہیں کیا، جہنم خریدی ہے۔ اب ناظرین یقین کریں کہ مطلب ایم این اے ایم پی اے کی جاب پہ کھڑے ہونا، یہ جو کھڑے ہیں اتنا خرچہ کر رہے ہیں ناظرین، یقین کریں کہ میں حیران ہوتا ہوں، اتنا خرچہ کر رہے ہیں تو انہوں نے تو نکالنا ہے خرچہ۔ یہ تو رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ یہ تو کہا جائے نا کہ بھائی ہم تمہیں ایم این اے بناتے ہیں، وہ کہے گا بھائی نہیں 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 نہیں، یہ تو رسپانسبلٹی ہے، یہ تو بہت بڑی، آپ لوگوں کے سارے میرے سپرد ہو جائیں گے معاملات، تو میں تو یہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتا۔ یہاں پر تو کہتے ہیں پاجی پیسے لو مجھ سے اور یہ ذمہ داری مجھ سے ہو۔ تو کیا ان کو پتہ نہیں ہے یہ کیا ذمہ داری ہے؟ یقین کریں بچپن میں مجھے جب کلاس کا مانیٹر بنا دیا جاتا تھا نا، اور مجھے مس کہتی تھی کہ ان کو چپ کراؤ سب کو، تو میں پریشان ہو جاتا تھا کہ یہ تو مجھ پہ ذمہ داری آن پڑی۔ اب انہوں نے اگر شور مچایا تو مس تو مجھے پکڑے گی کہ تم نے کیا مانیٹر کیا ہے۔ اور کمپنی میں جب انہوں نے مجھے مینیجر کی کرسی پہ بٹھا دیا جدہ میں پردیس میں تھا، یقین کریں کہ میں کیا کرتا تھا، وہ اللہ رب العزت گواہ ہے، مینیجر کی کرسی پر بیٹھ کر جب سویپر صاف کرنے والا گرمی میں میرے کمرے میں آتا تھا نا صفائی کرنے کے لیے، میں اس کو اے سی کے سامنے بٹھا کے اس کا جھاڑو لے کے خود میں اپنے آفس میں لگاتا تھا۔ اس لیے اور میں وہ کہتا تھا کہ صاحب اگر مالک نے دیکھ لیا نا، کمپنی کے مالک نے کہ یہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ کام کر رہا ہے، تو میں نے کہا تم چپ کر جاؤ، میں خود کر رہا ہوں نا، تم پورا آفس صاف کر کے آئے ہو، تم نے جھاڑو میں نے لیا ہے، تو میں اس کی ذمہ داری ہوں، تم تھوڑی دیر بیٹھو، میں یہ جھاڑو لگا کے سب کچھ لگا کے تمہیں دے دوں گا۔ اور یقین کریں اس کو ٹھنڈا پانی پلانا وغیرہ کر کے، کیونکہ یہ نہ کہے کہ یہ مینیجر ہے اور یہ مجھ پہ روب ڈالتا ہے۔ ناظرین اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ رب العزت جب پکڑتا ہے کسی قوم کو، تو قوم لوط کو دیکھ لیجئے، قوم آپ یہ عاد اور سمود کو دیکھ لیجئے، ساری قوم نوح کو دیکھ لیجئے، اللہ نہیں چھوڑتا۔ حضرت شعیب کی قوم کو دیکھ لیجئے، ان ساری قوم کو، فرعونوں کا حشر دیکھ لیجئے، نمرود کا حشر دیکھ لیجئے۔ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں، ورنہ ہمیں بھی، ہمارے اوپر بھی کب کی پتھروں کی بارش نازل ہو چکی ہوتی۔ تو اینی وے اللہ کرے کہ کچھ بہتر ہو، پتہ نہیں۔ ہم نے تو جناب پچھلی بار خان صاحب کو ووٹ دیا تھا، اس بار ہم نے جناب ووٹ، میں سوچ رہا تھا کس کو دوں، تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ یار مجھے نہیں پتہ کون کیا ہے۔ ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ کا نام لیتی ہے، یا رسول اللہ کا نام لیتی ہے، پتھر بھی کھاتی ہے، گولیاں بھی کھاتی ہے، جیلیں بھی سہتی ہے، تو کیوں نہ اس کو ووٹ دوں۔ اور مجھے اللہ کی قسم مجھے نہیں پتہ میرے شہر میں کون کھڑا ہے اس جماعت کا، اور ان کا پتہ نہیں کیا ہے، تو میں نے ہاں چل پوچھ لوں گا الیکشن سے پہلے کہ ان کا کون ہے، کیونکہ میں نے تو ووٹ دینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یہ میرا اعلان ہے۔ مجھے نہیں پتہ کون کس لیے، کیونکہ ووٹ ایک شہادت ہے، اور میں تو جناب جی اپنی شہادت رسول اللہ کے نام کرتا ہوں۔ اب یہ جو لوگ ہیں یہ آگے سے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، کون سا میرے ووٹ سے انہیں بن جانا ہے، لیکن میں کسی ایسے بندے کو بھی ووٹ کیوں دے دوں جس کا جو سربراہ ہے
کوئی ڈاکو ہے، کوئی چور ہے، کوئی فراڈی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کچھ ہے نہیں. انہوں نے رسول اللہ کا نام لیا، میں رسول اللہ کے نام پہ ووٹ دوں گا انشاءاللہ. میں جا کے اپنی گواہی دوں گا کہ اے رسول اللہ میں نے تو آپ کے نام لینے والوں کو ووٹ دیا تھا، آپ جانے اور یہ جانے. جزاکم اللہ خیر. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ کا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. آمین یا رب العالمین.